بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. باب الانجاس یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس مرئی بزوال عینہ وإن بقی اثر یشق زوالہ بالماء متعلق بقولہ بزوال عینہ وبكل مائع طاهر مزيل كخل ونحوه وعما لم ير أثره عطف على قوله عن نجس مرئي بغسله ثلاثا وعصره في كل مرة إن أمكن. عزیزان محترم، باب الحیض کی تکمیل کے بعد جس میں نفاس اور استحاضہ کے بھی مسائل و احکام ذکر کیے گئے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نجاستوں کی اقسام اور ان سے طہارت کے طرق اور شرائط کو بیان فرما رہے ہیں. یہ انجاس کا جو لفظ ہے نجیس بکسر الجیم کی جمع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ناپاکی، گندگی. اور آپ جانتے ہیں کہ نجس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نجاست حکمیہ، جیسے کہ کسی کو وضو کی ضرورت ہو اور غسل کی ضرورت ہو. اور نجاست دوسری قسم نجاست حقیقیہ، جیسے کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید ہے وغیرہ. تو اب تک جو احکامات تھے وہ گویا نجاست حکمیہ کے تھے، اور یہاں سے نجاست حقیقیہ کے احکام کے متعلق بحث ذکر فرما رہے ہیں. اس کے لیے باب قائم کیا ہے باب الانجاسی. اس کی بہت بنیادی دلیل قرآن کریم کی آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر کی آیت، جس میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور حدیث پاک بھی موجود ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، خود کہتی ہے سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. فقالت، کہا یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیض، آپ کی کیا رائے ہے جب ہم میں سے کسی خاتون کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، اب وہ کیا کرے گی؟ جواباً آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیض، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو دم حیض لگ جائے فلتقرصہ، تو اسے کھرچ دیوے، ثم لتنضحہ بماء، پھر اسے پانی سے صاف کرے اور دھوئے، ثم لتصلی فیہ، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ نجاست حقیقیہ سے کپڑے کی پاکی لازم اور ضروری ہے. اور جب عبارت النص سے کپڑے کی پاکی ضروری اور واجب ہے، تو چونکہ نماز کے اندر کپڑے کے ساتھ مصلی کا بدن اور مصلی جس مکان اور جگہ میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو دلالت النص سے گویا کپڑے کی پاکی کے ساتھ مصلی کے بدن اور اس کے جائے نماز، جائے صلاۃ، جگہ کا پاک ہونا بھی
لازم اور ضروری قرار پاتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی بجائے کہ دلالت النص سے ثابت ہے، اس سے بہتر بات یہ ہے کہ جگہ اور بدن کو پاک کرنے کے سلسلے میں کے متعلق احادیث بکثرت وارد ہوئی ہے، اس لیے دلالت النص سے مکان اور بدن کی پاکی کو یا اس کے ضروری ہونے کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں نجاست حقیقیہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نجاست جسے ہم مرئیہ کہتے ہیں، نجاست مرئیہ دکھائی دینے والی، اور دوسری قسم ہے نجاست غیر مرئیہ نہ دکھائی دینے والی۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کا تعریف کیا ہے؟ پہلی قسم کی نجاست جس کو ہم مرئیہ کہتے ہیں، خشک ہونے کے بعد منجمد صورت میں موجود رہتی ہے۔ خشک ہونے کے بعد اس کا ایک جسم ہوتا ہے اور موجود ہوتی ہے، اس کا وجود دکھائی دیتا ہے، جیسے خون ہے، پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید وغیرہ۔ اور دوسری قسم کی نجاست جس کو غیر مرئیہ کہتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ خشک ہونے کے بعد اس کا کوئی جسم نہیں رہتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیشاب ہے یا شراب ہے وغیرہ، خواہ اس کا رنگ ہو یا نہ ہو۔ تو دونوں قسموں کی نجاست سے مصلی کے بدن کو، اس کے کپڑے کو اور اس کے جائے صلاۃ اور نماز کی جگہ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے شریعت میں، اسے بتایا جا رہا ہے، اور کن کن چیزوں سے پاکی جائز ہے اور دو ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ یطہرو کا جو لفظ ہے یہ تطہیر سے مجہول کا صیغہ ہے، پاک کیا جائے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یطہرو، اسے معروف پڑھیں گے، طہارت سے معروف کا صیغہ ہو گیا۔ بہرحال دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب عبارت میں بظاہر یہ خبر مقدم ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ امر ہے، اس لیے کہ فقہ کی کتاب نہایہ اس میں یہ بات ہے کہ جہاں وجوب کا تقاضا ہو وہاں مجتہد کی خبر بھی شارع کی طرح ہوتی ہے، یعنی خبر گویا امر کے درجے میں ہوتی ہے، بلکہ امر سے بھی زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ مقام جو ہے وجوب کا ہی ہے، اور مجتہد کی خبر گویا یہاں وجوب کے درجے میں ہوں گی، یعنی مذکورہ چیزوں کو نجاستوں سے پاک کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ تقاضا وجوب کا ہے اور یہاں مجتہد کی خبر دی جا رہی ہے، تو خبریں مجتہد امروں کے درجے میں ہوں گی، یعنی کہ مصلی کو اپنے بدن، اپنے کپڑے اور جائے نماز کو نجاستوں سے پاک کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اب نجاست مرئیہ، جسم دار نجاست، جو خشک ہونے کے بعد اس کا وجود اور جسم منجمد صورت میں باقی رہتا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا۔ بزوال عینہ یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس مرئی بزوال عینہ، کہ مصلی کے بدن، اس کے کپڑے اور اس کی نماز کی جگہ کو نجاست مرئیہ سے پاک کیا جائے گا، یعنی پاک کرنا ضروری ہے۔ کیسے؟ بزوال عینہ، عین نجاست کو ہٹا کر اور ختم کر کے، یعنی اس کی نجاست کی ذات ختم ہو جائے، چاہے اس کا اثر باقی رہے۔ وَإِن بَقِيَ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ، اب اثر باقی رہے، جیسے کہ اس کی بو باقی رہے یا اس کا رنگ باقی رہ جائے، لیکن اس کی ذات ختم ہو جائے، یہی کافی ہے طہارت کے لیے۔ کیونکہ اب اگر اثر نجاست کو بھی ہٹانا ضروری قرار دیا جائے طہارت کے لیے تو اس میں حرج ہے،
اور حرج اور زائد مشقت نصوص شرعیہ سے معاف کر دی گئی ہے۔ مثلا کسی نے ناپاک مہندی سے ہاتھ رنگ لیا تو ہاتھ دھونے سے پاک ہو جائے گا، خواہ رنگ باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے کسی ناپاک تیل سے کپڑا رنگ لیا تو اب 3 بار دھونے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ البتہ ناپاکی کا ذائقہ جو باقی رہ جائے اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب مشقت سے کیا مراد ہے کہ اثر کو ختم کرنا، اگرچہ اثر باقی رہے، ایسا اثر کہ جس کو ختم کرنا پانی کے ذریعے مشقت ہوتی ہو، تو مشقت سے مراد یہ ہے کہ اس کو دھونے میں پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہو، جیسے اشنان ہے، صابن ہے، آج کے ہمارے زمانے کی وہ کچھ مختلف لیکوڈ اور سیال چیزیں ہیں جو اثر نجاست کو ختم کرنے میں جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر اس کی ضرورت پیش آتی ہے پانی کے علاوہ تو گویا یہ مشقت ہے۔ لیکن ایک بات کہا کہ ذائقے کا باقی ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ذائقے کا وجود یہ ذات نجاست کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ ایک اور بات سمجھیے، بِزَوَالِ عَيْنِهِ فرمایا زوال عین، ذات نجاست کے ختم ہونا، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مرئی نجاست کے پاک کرنے میں عدد کی ضرورت نہیں۔ عین نجاست زائل ہونے کے بعد اب دھونے کی ضرورت نہیں، خواہ اس کو زائل کرنے میں، نجاست کو ہٹانے اور دور کرنے میں صرف ایک ہی مرتبہ دھونا پڑے یا ایک سے زائد 5-10 مرتبہ دھونا پڑے۔ عین نجاست کا زوال مقصود ہے، تعداد غسل کی مقصود نہیں ہے۔ پھر فرمایا بالمائی، پانی سے دھونا ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے بزوالی عینہ سے ہے، یعنی اس نجاست مرئیہ کے عین اور ذات کو ختم کرنا ضروری ہے بالمائی، پانی سے۔ اس کے اطلاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی مستعمل ہو تو بھی مفتہ بھی قول کے مطابق نجاست زائل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا پانی سے زائل کرے، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِلٍ كَخَلٍ وَنَحْوِهِ۔ اب دیکھیے پانی سے تو عین نجاست کو زائل کیا جاتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، اور پانی طاہر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طہوریت کو واضح انداز میں پیش فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے علاوہ دیگر بہنے والی سیال اور پاک چیزوں سے بھی، سیال اور پاک جو چیزیں ہیں، بہنے والی ہے، پاک ہے، پانی کے جیسی، ان سے بھی کیا زوال نجاست ہو جائے گا اور زوال نجاست کو طہارت کے لیے کافی مانا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ کپڑا اور جگہ ہر سیال چیز سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بدن ہر سیال پاک چیز سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف پانی ہی سے پاک ہوتا ہے۔ گویا بدن کے سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پانی ہی ضروری ہے اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ دوسرا مذہب اس سلسلے میں، دوسری بات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر علیہ رحمہ اور حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نزدیک پانی کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلقاً طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ گویا طہارت کے لیے اور زوال نجاست کے لیے پانی ہی ضروری ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب چاہے بدن ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے جگہ ہو، طہارت کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب
وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ مُزِيلٍ کہ اب زوال نجاست پانی کے ذریعے سے ہو اور ہر ایسی چیز جو بہنے والی ہو اور پاک ہو، مزیل اور نجاست کو ختم کرنے والی اور دور کرنے والی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مذہب حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ البتہ اوپر ہم نے جو بات کہی ہے وہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ گویا حنفیہ کے نزدیک اصل قاعدہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے نجاست کے اجزاء دھل جاتے ہیں، چاہے وہ پانی نہ بھی ہو، تب بھی ان چیزوں سے نجاست حقیقیہ کو پاک کرنا جائز ہے۔ جن جن چیزوں سے نجاست کے اجزاء دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پانی نہ ہو، تب بھی ان چیزوں سے نجاست حقیقیہ عینیہ کو پاک کرنا جائز ہے، کیونکہ اصل ناپاکی تو اجزاء نجاست ہے۔ جب وہی نہیں رہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے پاک کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہو کہ جب اس کو نچوڑے تو وہ نچوڑا جا سکے، یعنی وہ کہ وہ خود بخود نکلے تو اس کے ساتھ نجاست بھی نکل جائے۔ لہذا گلاب کا پانی، عرق گلاب، اسی طریقے سے سرکہ جو پانی کی طرح پتلا ہوتے ہیں اور اجزائے نجاست کو دھو ڈالتے ہیں، ان کو نچوڑا جائے تو وہ نچوڑ بھی جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نجاست کو دھوئے تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ رس کی قسموں میں سے ہے، جوس جس کو ہم کہتے ہیں رس کی قسموں میں سے، اس لیے ان سے وضو یا غسل کرنا تو جائز نہیں ہوگا، یعنی نجاست حکمیہ کا زوال تو اس سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نجاست عینیہ اور نجاست حقیقیہ کو کہ اجزاء کو چونکہ ان سے پاک کیا جاتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے عند الاحناف خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر اس بہنے والی چیز سے نجاست عینیہ کو پاک سے کپڑے بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے، جو بہنے والی ہو، خود پاک بھی ہو، مزیل اور پاک نجاست کو ہٹانے اور دور کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہو۔ اب دیکھیے اس میں جو قیدیں لگائی ہے ان قیود کو سمجھنا ہے کہ ذاتی طور پر وہ سیال چیز طاہر ہو اور سائل بھی ہو، جو ایسی نہ ہو جیسے مثلا سیال اگر نہیں ہے، مائع کہہ کر دوسرے غیر مائع کو، غیر بہنے والی چیز کو مستثنا کر دیا، جیسے کہ برف جو کہ منجمد ہے، اس سے زوال نجاست نہیں ہوگا، اور طاہر کہہ کر ناپاک کو مستثنا کر دیا، جیسے معقول اللحم کا پیشاب اگرچہ سیال ہے لیکن خود طاہر نہیں ہے تو دوسرے کو پاک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شیخین کی رائے ہے، کیونکہ حضرات شیخین کے نزدیک پیشاب ناپاک ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ قید حذف کر دی ہے، یعنی طاہر کی قید حذف کر دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ناپاک سائل چیز نجاست مرئیہ کو زائل کر سکتی ہے، لیکن اس کی اپنی نجاست، ذاتی نجاست تو باقی رہے گی۔ مثلا ایک کپڑا خون لگنے سے ناپاک ہوا، اب اس شخص نے اس کو معقول اللحم کے پیشاب سے دھو کر خون کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے معقول اللحم کے پیشاب سے خون تو وہاں سے ختم ہو گیا، نجاست عینیہ ہے، خون ختم ہو گیا، لیکن خود اس کی نجاست باقی ہے۔ لیکن زوال نجاست تو ہوا، اس لیے قسم اگر اس نے یہ کھائی کہ اس کپڑے میں خون کی ناپاکی نہیں ہے تو وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا، اس کی یہ قسم درست ہوگی۔ اب تیسری قید لگائی ہے مزیل کی، کہ وہ نجاست کو زائل کرنے والا ہو، اس سے دوسرے کو مستثنا کیا جو نچوڑنے سے نہ نچوڑا جائے اور اس سے نجاست کے اجزاء نہ بہہ سکے، جیسے روغن زیتون، یا اس کے علاوہ اور جو روغن اور تیل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے، چکٹاہٹ ہوتی ہے، جو کہ نچوڑنے سے صاف نہیں ہوتا۔
تو دوسرے کو کیسے صاف کرے گا؟ اس لیے ان قیودات سے ان کی مخالف چیزیں نکل گئی. وَنَحْوِهِ کہا، اس کے جیسی چیزیں، کَخَلٍ وَنَحْوِهِ جیسے کہ سرکہ اور اس کے جیسی، جیسے ہم نے مثال دی عرق گلاب وغیرہ. تو یہ یہاں تک تو بات ہوئی نجاست عینیہ اور حقیقیہ کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا. آگے کہا وَعَمَّا لَمْ يُرَ أَثَرُهُ، اور بہرحال ایسی نجاست کہ جس کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی خشک ہو جانے کے بعد اس کا اپنا جسم باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. اس سے بدن کو، کپڑے کو اور جگہ کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ نجاست غیر مریہ، جس کا جرم نہ ہو، جسم نہ ہو، خشک ہونے کے بعد وہ محسوس نہ ہو، چاہے اس کا رنگ ہو یا نہ ہو. تو پانی یا سیال چیز جو کہ نجاست زائل کرنے والی ہو، پانی سے یا پانی جیسی پاک سیال چیز جو کہ نجاست کو ختم کرنے والی ہو، اس سے 3 مرتبہ دھوئے، اور اگر ممکن ہو تو ہر بار نچوڑے جیسے کہ کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے. اب اگر دھویا مگر نچوڑا نہیں تو پاک نہیں ہوگا، کیونکہ نچوڑنا ہی کپڑے میں پھیلی ہوئی نجاست کو باہر نکالتا ہے. بلکہ کہا کہ آخری مرتبہ تو اپنی طاقت کے لحاظ سے نچوڑنے میں مبالغہ کرنا ہے. کیوں مبالغہ کرنا ہے؟ تاکہ طہارت کا ظن غالب حاصل ہو جائے آدمی کو، کیونکہ دھونے والے کے ظن غالب پر فتویٰ ہے کہ یہ پاک ہو گیا. اسی کو کہا وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيلٍ كَخَلٍ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا لَمْ يُرَ أَثَرُهُ، اور بہرحال ایسی نجاست جس کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے خشک ہونے کے بعد، اسے کیسے؟ عطف علی قوله عن نجس مرئین، اس کا عطف عن نجس مرئین پر ہے. بغسلہ ثلاثا، یہ طریقہ بتایا متن میں، 3 مرتبہ دھونے، وعصرہ فی کل مرۃ ان امکنا، اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے وہ پاک ہوں گا، ان امکنا اگر ممکن ہو نچوڑنا. ان امکنا کی قید اس لیے لگا دی کیونکہ اگر ایسی چیز ہو جیسے موٹی رضائی، گودڑی اور بلینکٹ جس کو سردیوں میں اوڑھا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تر کرنے کے بعد نچوڑنا ہاتھوں سے ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ قطرات کے ٹپکنے تک، بند ہونے تک اس کو چھوڑ دیا جائے، تب اسے پاک مانا جائے گا. جس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، غیر مرئی یا نجاست سے ناپاک ہو جائے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے ایک بار دھو کر اسے چھوڑ دے تاکہ اس سے پانی گر جائے، یہاں تک کہ آخری قطرہ بھی گر جائے، پھر دوبارہ دھوئے اور پانی کے ٹپکنے کے لیے چھوڑ دے، اور جب قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے تو سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ دھوئے اور چھوڑ دے. نچوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے نجاست کو نکالا جائے. اور جن کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، وزندار ہے، بڑی ہے، ان میں قطرے ٹپکا کر ہی نچوڑنے کا مقصد پورا کیا جا سکتا ہے. اسی کو کہا ان امکنا بشرطی ان یبالغ فی العصر فی المرۃ الثالثہ، اس شرط کے ساتھ کہ تیسری مرتبہ کے نچوڑنے میں مبالغہ کرے، بقدر قوتی، اپنی قوت کے بقدر، اپنی طاقت کے لحاظ سے اس قدر نچوڑے کے پاک ہو جانے کا غالب گمان ہو، اور اندازہ ہو کہ اب کپڑے کو نچوڑنے سے پانی نہ نکلے گا بلکہ پھٹ جائے گا. وَإِلَّا يَغْسِلُ، ورنہ تو پھر دھو لے، اگر ممکن نہیں ہے نچوڑنا تو جیسے کہ ابھی بتایا گیا طریقہ. وَيَتْرُكُ إِلَىٰ عَدَمِ الْقَطْرَانِ، اور قطرات کے نہ ٹپکنے تک اسے چھوڑے رکھے. ثُمَّ وَثُمَّ هَكَذَا، پھر دوسری مرتبہ، ثُمَّ هَكَذَا، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے کرے. یہاں تک تو جو ہے نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ سے کپڑے وغیرہ کو کیسے پاک کیا جائے گا اس کا بیان ہوا. اب مصلی کے دیگر چیزیں جو بحالت نماز پہنا ہو اور وہ ناپاک اگر ہو اس قسم کی نجاستوں سے، انہیں کیسے پاک کیا جائے گا، آگے عبارتوں میں اس کے طریقوں کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق بخشے. وما توفیقی الا باللہ.